مثلاً ایک چیز جو میں نے ابھی ہائی لائٹ کی کچھ عرصہ پہلے ہے تو وہ پچھلے تقریباً 70 سال سے ہے، کیونکہ رائبنڈ مرکز تو 1955 میں آلموسٹ اسٹیبلش ہونا شروع ہوا ہے۔ حاجی عبد الوہاب صاحب جو تھے فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے، کیونکہ جنہوں نے یہ جماعت بنائی تھی نا الیاس کاندھلوی صاحب، وہ ان کے ساتھیوں میں تھے۔ 6-7 مہینے ان کے ساتھ گزارے ہیں، پھر وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی 44 کے اندر، 1944 میں فوت ہو گئے تھے الیاس کاندھلوی صاحب۔ 1926 میں انہوں نے یہ جماعت بنائی تھی۔ تو یہ حاجی صاحب یہاں پہ آ گئے اور ادھر انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، لیکن آج بھی جائیں کسی کا دماغ اس طرف نہیں جاتا۔ بمشکل ہماری اس اکیڈمی جتنی جگہ ہے بیچ میں، اس طرف اندرون کی مسجد ہے اور یہ بیرون کی مسجد ہے، ساتھ ساتھ 2 مسجدیں ہیں، لیکن جو لوکل لوگ ہیں وہ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے، جو آؤٹ سائڈر جماعتیں آئی ہوئی ہیں نا وہ اس مسجد میں پڑھیں گی۔ مجھے بتائیں اس سے بڑی کیا بدعت ہے؟ کیا اسلام میں یہ ہے کہ پاکستانیوں کی مسجد علیحدہ ہوگی اور عرب ملکوں کے لوگوں کی مسجد علیحدہ ہوگی؟ کیا حرمین میں آپ جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستانی ہیں وہ بیت اللہ شریف کے اس پورشن میں چلے جائیں، اردن والے اس پورشن میں چلے جائیں؟ ہمارا تو فخر ہے کہ چاہے دنیاوی طور پہ کوئی ایجوکیٹڈ بندہ ہے یا ان پڑھ ہے، کوئی بڑی پوسٹ والا ہے یا کوئی ریڑی بان ہے، سب کے سب جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو وہ سب کے سب برابر ہیں۔ یہی وہ فخر ہے جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے امپریس بھی ہوتے ہیں، اور آپ نے یہی چیز دین کے نام کے اوپر ہم سے چھین لی ہے۔ کیا ریزن ہے اس کی؟ بتائیں۔ آپ کو اوپر سے تو یہ بہت ساری ریزن بتائیں گے، شرعی ریزن کوئی نہیں بتائیں گے، انتظامی ریزن بتائیں گے، لیکن وہ کر رہے ہوں گے تقیہ۔ اندر کی ریزن ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے۔ کیونکہ پاکستان کے علاوہ جتنے ملکوں کی جماعتیں آتی ہیں وہ ساری رفع الیدین سے نماز پڑھتی ہیں اور اونچی آمین کہتی ہیں۔ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ مدنی ویکسین، میں وائرس نہیں کہتا، یہ مدنی ویکسین کہیں پاکستانیوں کو بھی نہ لگ جائے، کیونکہ یہاں تو ہم نے یہ بتایا ہوا ہے کہ رفع الیدین تو منسوخ ہو چکا ہے، تو پاکستانی تو پھر پوچھیں گے کہ یار جدھر سے چلا تھا ان بیچاروں کو تو ابھی تک نہیں پتا چلا، ماموں پارٹی چوتھے ملے تو انہوں پتا لگ گیا کہ منسوخ ہو گیا ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ ہے پیچھے ریزن۔ اس طرح کے الٹے کاموں میں ان کا دماغ بڑا صحیح چلتا ہے مولویوں کا، وہ مسجدیں بالکل الگ ہیں، اور اجازت بھی نہیں آپ ادھر ادھر چلی جائیں مسجد میں، نا نا نا، ناٹ ایٹ آل، وہ نہیں برداشت کریں گے۔ اور وہ آپ کو اچھا یہ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا ریزن، یہ کہیں گے جی وہ دیکھیں باہر کے لوگ کے وہ بڑے ذرا نرم مزاج لوگ ہوتے ہیں، ہمارے ذرا تھوڑے سخت مزاج لوگ ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ حبشی کیا ہم سے زیادہ سخت مزاج نہیں ہے؟ زیادہ ٹف لوگ ہیں۔ حبشی بھی ادھر ہی پڑھتے ہیں، کیونکہ حبشی رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں۔ ان کو کہ چلے ٹھیک ہے اس طرح کرتے ہیں، جو گورے ہیں نا ان کو آپ وہاں پڑھا لیں، جو ادر دین گورے ہیں جو ہم سے بھی زیادہ ٹف ہیں ان کو ہماری مسجد میں پڑھنے دیں، نہیں اجازت دیں گے۔ پیچھے ریزن یہ ہے، آپ کو ہمارے پولیٹیشنز میں اور مذہبی پیشواؤں میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ جس طرح پولیٹیشنز نے سامنے ریزن کچھ اور رکھی ہوتی ہے، پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں مقاصد۔ علماء نے بھی پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے سامنے کچھ اور رکھا ہوتا ہے، اور بقول خادم حسین رضوی صاحب کے کہ گل وچ کوئی اور ہے۔ وہ بھی جو کچھ کرتے رہے وہ بھی گل وچ کچھ اور ہی سی، ہاں اسی لیے ان کو پتا ہوتا ہے نا گل وچ کوئی اور ہے۔ تو وہ سوال کہاں سے شروع ہوا تھا جی؟ ہاں عمر سیریز تھے۔ جس مولوی کا انٹلیکچوئل لیول یہ ہو، ان کے فتوے آپ نے ان ڈراموں کے بارے میں، جنہوں نے آپ کے ساتھ ڈرامہ لگایا ہوا ہے دین کے نام کے اوپر،